میں، اور جس نے آواز اٹھائی اس کو کہا یہ کافر ہے، اسلام کا دشمن ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ جائیں آپ عرب ممالک میں جا کے دیکھیں کون پڑھتا ہے عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں۔ علماء کا یہ جو فقیہان نظام گزرے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وطر بھی پڑھنے چاہیے، ضروری ہے، واجب۔ ٹھیک ہے، 4 فرض پڑھ لیے، 3 وطر پڑھ لیے، 7 پڑھ کے خلاص۔ ہم نے نماز کو مشکل بنایا ہے۔ اچھا، اب عرب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عرب ایسا اس لیے کرتے ہیں میرے مطابق، جو میں نے تخمینہ لگایا ہے، عرب اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کو کہا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں مسجد نبوی میں آ کر فرض پڑھ لیا کرو، سنت اور نوافل اپنے گھر جا کے پڑھا کرو۔ تو اب مسجد نبوی میں صرف فرض پڑھنے ہیں، یہ بات انہوں نے یاد رکھ لی کیونکہ وہ حضور کے حکم سے ثابت ہے۔ اور ہمارے یہاں پر نماز کی گٹھری بنا کے رکھی ہے کہ بھائی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 4 پڑھنی ہے، پھر بعد میں یہ پڑھنی ہے، نوافل بھی، اور کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ابے نوافل تو اضافی عبادت ہے، نہ پڑھو تو خیر۔ یہاں تک کہ سنت بھی 2 طرح کی ہے، ایک سنت کہلاتی ہے سنت موقدہ۔ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پیروی کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو پڑھنی چاہیے۔ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ۔ جو سنت غیر مؤکدہ ہے وہ بالکل نفل کی طرح ہے، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کو جو پلندہ بنا کے دیا ہے مولویوں نے 17 میں، اس میں سب ہے، ان کا تو بس نہیں چلتا، 2-4 اپنی طرف سے بھی ڈال دیتے کہ یہ سالہ بڑی مشکل سے آیا ہے، اس سے اتنی رغبت پڑھواؤ دوبارہ آئے ہی نہیں۔ لہٰذا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی اگر کرنی ہے تو آپ باقی سب کچھ بھول جائیں، آپ صرف فرائض کو ادا کرنا شروع کر دیں تاکہ بھئی آپ کے اوپر نماز کا بوجھ نہ رہے، سنتوں کا، نوافل کا، ان کا بوجھ نہ رہے۔ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا یار 5 منٹ تو لگیں گے، چلو ہٹاؤ پڑھ لیتے ہیں۔ اب تو آپ 17 میں سے ایک بھی نہیں پڑھ رہے نا، اس وقت کم سے کم فرض تو پڑھیں گے۔ اچھا، اب جن کا دماغ خراب ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھو جی اس نے فتنہ پیدا کر دیا نماز میں۔ ارے بھائی ہم تو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلو کم سے کم فرائض تو پڑھو، کیونکہ سنتوں کے چکر میں لوگ آ ہی نہیں رہے۔ دیکھو اب چچا غالب کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا، ان کی شراب ختم ہو گئی، چچا غالب کی شراب ختم ہو گئی۔ اب ادھر ادھر سے لوگوں سے انہوں نے کہا یار کچھ دے دو، ان کو کہا میرا کوئی ہے بھی نہیں جاننے والا، یار دوست بھی نہیں ہے، اب میں کس سے مانگوں۔